بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا چھوٹا سا عمل ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں گے کہ جو انسان بھی نماز میں یہ عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہودی اس عمل سے آج بھی بہت حسد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں ملتا ہے کہ نماز میں بندے کے ساتھ فرشتے بھی یہ لفظ دہراتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس عمل کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ دوستو اور بہنوں، آپ نماز کے علاوہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آج کا یہ آسان سا عمل بہت سے نیک بزرگوں سے ثابت شدہ ہے، اور ہر اللہ کے ولی نے اس عمل سے متعلق اپنی تحقیق بیان کی ہے، اور بہت سے اللہ کے ولیوں کی یہ بھی تحقیق ہے کہ یہ عمل اسم اعظم ہے، کیونکہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، تو نماز میں صرف ایک لفظ کا پاورفل وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ ایک لفظ نماز میں کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز میں یہ لفظ کہنے سے بندے کے سابقہ گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، لفظ اور اس لفظ کا عمل آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس عمل کے بارے میں ڈاکٹر راشد رازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نیو یارک کی ایک جیل میں 1500 قیدی تھے، جن میں اکثر دل اور نفس کے مریض تھے۔ معالجین یعنی ڈاکٹرز مرض کے ازالہ کے لیے تمام قسم کے طریقے علاج کو استعمال کرنے کے بعد بھی ناکام رہے۔ بالآخر انہوں نے اس عمل کو آزمایا جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ڈاکٹر اسامہ رازی آگے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے قیدیوں پر نمازی کے ذریعے علاج کو آزمایا، جو کہ عرصہ دراز سے بند کھڑکیوں میں رہتے رہتے دل کے مریض ہو گئے، اور سب کے ساتھ نماز میں اس عمل کو خشوع و خضوع کا حد سے زیادہ اہتمام کر کے کیا کہ جس کا خود نماز میں اللہ کی طرف سے تقاضا بھی ہے، تو یہی قیدی اب 5 وقت کی نمازی کے عادی بن گئے، اور 2.5 سال کے قلیل عرصے میں 1500 قیدیوں کو اللہ رب العزت نے شفا بخشی۔ پیارے دوستو، نماز کے بعد ہم جب دعا میں ہلکی آواز میں دل میں آمین کہتے ہیں، یہ آمین اسم اعظم ہے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب قاری یعنی امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ امام ابن شیبہ نے ابراہیم نخعی سے روایت کیا ہے کہ جب امام لفظ آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اس کے جواب میں آمین کہنا مستحب ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر سورۃ فاتحہ کو پڑھا، پھر کہا آمین، تو آسمان پر کوئی فرشتہ مقرب باقی نہیں رہتا جو اس شخص کے لیے استغفار نہ کرتا ہو۔ خواتین و حضرات، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لفظ آمین کے فوائد و فضائل سے نوازے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔